حضور آ گئے، حضور آ گئے. بابا جی نے کہا میلاد سناؤ. حضور آئے دنیا تے تشریف لائے. کائنات دا ہر ذرہ چمک جناب، کائنات دا ہر ذرہ چمک اٹھیا. لیکن حضور آئے پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما حلیمہ دے گھر بھی گئے. حضور واپس بھی آئے. پھر حضور نے جناب اعلان نبوت بھی کیتا. پھر حضور نے ہجرت بھی کی تھی. پھر حضور بدر بھی تشریف لے کے گئے. پھر حضور احد بھی تشریف لے کے گئے. پھر حضور خندق بھی تشریف لے کے گئے. پھر حضور فتح مکہ والے دن بھی گئے. اقبال کہتا تاوامین حق بہتارا سفر بندہ دارا مسند خاکاں سفر. اقبال کہتا ہے اتنی دیر میں پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے تاوامین حق بہتارا سفر. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. اور حضور نے آ کر کیا کیا؟ بندہ دارا مسند خاکاں سفر. اقبال کہتا ہے حضور نے حبشے کے غلاموں کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا جہاں بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے. حضور آ گئے. ہوں صرف حضور کی گل ہونی کہ 12 ربیع الاول والے دن ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق. بابا جی نے کیا ہے نا وہ بچے کو جھٹے دے کے جناب باہر بھیج دو. نہیں ہوں تو بابا جی کی آواز میں برکت ہو گئی. ہوں بچے بھی باہر ہیں تے بڑے بھی باہر ہیں. میراث شریف کا جتنے بھی جلوس نکلے اتنے جناب حاضری دینی. پھر جتوں حاضری دے کے پھر حاضری داتا لیے میری دی بارگاہ دینی انشاءاللہ. اور پھر اس کو جناب ایک جلوس بڑی شان نال ہیں جی تیری آمد کے پیامی تھے صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کیا باتیں ہیں. حضور جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت دا اور میلاد دا جلوس انشاءاللہ داتا صاحب تو نکلے گا. کیا رو بھائی کونی ہاتھ تھلے 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 خیر ہے. میری گل سنو سال ایک بڑے دن ہوندے بھائی. تسی اپنے سسرال جاؤ اپنے رشتہ داراں کول جاؤ سارا کچھ جاؤ. 12 ربیع الاول والے دن دنیا دا اور کوئی کم نہیں ہونا چاہیے. کوئی کم نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی فجر کی نماز تو بعد سونا سوٹ پا کے کپڑے پا کے خوشبو لا کے تے میدان میں جا جانا. جڑا جلوس سامنے آوے اس میں شامل ہو جانا. میری گل بھی ہے کہ جڑے مالدار سنی نا مالدار یہ شاید سمجھتے ہیں کہ ساڑی کوئی نے اسی جلوس سے ہونا چاہیے. اور تساں شفاعت نہیں لینی. تساں شفاعت نہیں لینی حضور کی بارگاہ. پتر آ جاوے تو بنا پتر پیدا ہو جاوے تو پورے قبیلے کو خاندان کو بلا دیں. اور جی کی ہے جناب میرا پتر پیدا ہویا عقیدہ کرن لگیا تے اے تا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا میلاد ہے. تساں جناب لنگر بھی پکانا تے نال باہر بھی نکلنا. ہاں میرا بھی خیال ہے کہ تھوڑے پیروں جتیاں بھی نہیں ہونی چاہیے. اور تھوڑے کا جناب وقتی کیفیت ہونی چاہیے کہ حضور تسی آ گئے ہو ورنہ ساڈا کی بننا سی. اس دن تک کائنات کا ہر ذرہ چمک اٹھیا. اس دن تک مشرق کے جانور مغرب پر دوڑے اور مغرب کے مشرق پر اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ اوے مبارک ہوو مبارک ہوے مبارک ہوے. ہن تو وہ آقا مولا آ گئے جنہاں تواڈے تے ساڈے حقوق بھی دس کے جانے. اس دن تک عورتوں بھی خوش مائیوں بھی خوش بچیوں بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ حضور آ گئے میراث شریف آ گیا. ورنہ یہ عورتیں وہی سن یہ بچیاں وہی سن جنہوں نے حضور کی آمد تو پہلے زمین زندہ دربود کر دیتا جانا سی. کیا جناب جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی سی وہ منہ چھپاتا پھرتا سی کہ جناب میں لوگوں کو قبیلے کیویں دساں گا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. ادھر حضور آ گئے. حضور نے آ کے فرمایا جنہیں اپنی بیٹیاں دی دو اہم پرورش کی تھی قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ہوئے گا. میراث شریف کے جلوس سے اس طرح نکلنا کہ پورے عالم میں کفر کو پیغام ملے کہ جناب تسی جو مرضی کر لو تسی جتنی مرضی ٹیکنالوجی آزما لو جتنے مرضی ظلم کر لو جو مرضی ساڑھے دن کر لو لیکن تسی ساڑھے دنوں وچوں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. ہمارے دلوں میں ہمارے آقا مولا کی محبت آج بھی موجود ہے. اور یہ یاد رکھنا حضور کی بارگاہ ہے جہاں سب کی جا کر پناہ ملے گی. اعلیٰ حضرت فرمایا نہ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. بس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور کی بارگاہ ہے. اور ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے سینے میں دو دل نہیں بنائے. کسی سینے میں بھی دل ایک ہی بنایا ہے. وہ اپنے حبیب کی محبت کے لیے بنایا ہے اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا. اور کسی کام کے لیے بنایا ہی نہیں. جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ دل ہے ہی نہیں.
رشتہ ہے بھائی. ہاں ساری زندگی ملاقات بھی نہیں ہوئی لیکن کیا رشتہ ہے؟ ایک رشتہ ہے حضور سے محبت کا رشتہ ہے اور قیامت تک بھی جس سے رشتہ رہے گا حضور کی محبت کی وجہ سے رہے گا اور کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی وجہ بن ہی نہیں سکتی کسی جناب کسی سے محبت کی. ہاں ایک ہی بات ہے حضور سے محبت کرنی ہے اور کرنی انے واہ ہے. ہاں دیکھ دیکھ کے نہیں کرنی. ہمارے بڑے پہلے بتا گئے ہیں ایک حضور کو رب نہیں کہنا ایک رب کا بیٹا نہیں کہنا. باقی جو تیرا دل چاہے حضور سے محبت کر نہ وہ شرک ہے اور نہ وہ بدعت ہے. کیونکہ صحابہ نے حضور سے اتنے واش کیا ہے کچھ کر نہیں کیا. یہ امام حاکم المستدرک سے حاکم نے یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہیں حضور سوار ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی منافق یہ وہیں کھڑا ہے. حضور کا جب دراز گوش گزرا نا تو اس کے پاؤں سے مٹی اڑی اور جب مٹی اڑی تو جناب وہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا نا اس نے ایسے کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپا اور کہا حضور یہ اپنے جناب سواری کو آگے لے جائیں. حضور اس کی جناب جو پاؤں سے مٹی اٹھی ہے نا اس نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ تعارف کراتے جو حضرت عبداللہ بن رواحہ وہی عبداللہ بن رواحہ خلوا للکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی. وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو عمرہ قضاء کے موقع پر حضور کی سواری کے آگے آگے چل رہے ہیں اور یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں خلوا للکفار عن سبیلی. ہٹ جاؤ ایک کافر جو بچے حضور آ رہے ہیں ہٹ جاؤ حضور کا رستہ صاف کر دو. جنہیں حضور درار ہو کیا آج یاد کی خبر نہیں رہنی. اسی بندے بڑھ کے رکھتے ہیں کہ کعبے کے اندر بھی جنہیں حضور درار ہو کیا حضور عمرہ قضاء واسطے تشریف لے کے آ رہے ہیں. کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ اتنے ڈاٹے شعر پڑھ رہے ہیں نا کہ حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ آج مور لگا دی ہے حضور کی بارگاہ جو کہ حضور کی محبت ہے تو گل کوئی بڑی کرے تو پھر حضور کو پسند ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ. فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے اے کعبہ ہے کہ اے کعبہ کا کعبہ ہے. نہیں سمجھے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا حاجی اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے. حضرت فاروق اعظم کیسا منظر ہے ذرا تصور کرو. ادھر حضور موجود ہیں ادھر کے کعبہ موجود ہے. یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ. فرمایا عبداللہ بن رواحہ سامنے حضور موجود ہیں ادھر کعبہ موجود ہے. عبداللہ بن رواحہ اتنی ڈاڑیاں کرنا کرتا کہ میرے آقا مولا نے کی فرمایا خلی عن عمر. فرمایا اے عمر عبداللہ بن رواحہ کا رستہ چھوڑ دیو. آج تلوار تیر تے نیزے بھی وہ کام نہیں کر رہے جڑے عبداللہ بن رواحہ دے شیر کام کر رہے ہیں. اے نعرہ سی لام لواندے کاما صبح شام ساڑھا تو اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں نا بس ایک کوئی مقصد ہے کہ انہیں جانا اے نعرہ سی لواندے کاما. اس نعرے نہ بڑی تکلیف ہے کفر نو. شاید گوڑیاں تے بمبا نہ اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس نعرے نہ تکلیف ہوتی. اسی نعرہ لواندے کاما تاکہ انہوں کی تکلیف وچ مزید اضافہ کریے. اے نعرہ بتا جاتے حضور کا ذکر چھیڑیے ان کا چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. ہاں اس واسطے ذکر دے. بہرحال حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اپنے کپڑے نہ منہ ڈھانپیا. میں نے کہا حضور ہے اپنے سواری مبارک کو لے جاؤ اگے. ایسی جناب میری جناب ہے نا پاؤں کی خاک کی وجہ نال میرے بڑی تکلیف ہوئی. کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ نہیں پوچھا حضور جڑا تہاڈی سواری کے بارے گل کرے اس کے پیر نال لگی ہوئی خاک کے بارے گل کرے دسو پھر مینوں کی کہنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کی کیا اللہ رحمہ رسول اللہ اطیب ریحا منکا. فرمایا سنو عبداللہ بن ابی فرمایا سن حضور دا جڑی سواری ہے نا اے تیرے نال زیادہ پاکیزہ. عبداللہ بن رواحہ نے کھڑے کھڑے کیا اللہ رحمہ رسول اللہ اطیب ریحا منکا. فرمایا سنو حضور دے قدم مبارک نے جڑا پیشاب کیتا نا اے بھی تیرے نال پاکیزہ. اے حضور نال محبت کچھ کے نہیں کرنی انے واہ کرنی انے واہ حضور نال محبت میں تو نہیں کرنی انے واہ کرنی. اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں معلومات ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. حضور دی بارگاہ یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. اور آنا ضرورت کا پھر
कमाल का कर मैं भीख देने को जब वो सरे हुए गदाया है लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला हो। बस हुजूर की बारगाह और जो नहीं पहुंचा ना वही पछताया है। जो हुजूर की बारगाह में एक दफा पहुंच गया ना वो ये कहने पर मजबूर हो गया। हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ना कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लवाम ज़ुलैखा लौ कद रअयतुहु कहा कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो खातमाएं थी और जनाब वो ज़ुलैखा की जो खातमाएं थी उन्होंने हुजूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उसने मुबारक को देखा तो अपनी उंगलियों पर छुरियां चलाई। ऐसी कहा कि अगर वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को देख लेते ना तो उनको महसूस भी ना होता, अपनी गर्दनों पर छुरियां चला देती। तो हमारे इमाम ने कहा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में गुश्ते ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरदा है। मैंने दसो जितने बंदे सैलाब विच गए इतने बंदे जो फलस्तीन जाके शहीद हो जाइए तो गल पलट नहीं जाएगी। मर तो जाना ना दुनिया से लेकिन की करिए साढ़े उतो तो लेके थले तक ना दी लता कम दिया और जी की हो जाएगा कुछ भी नहीं होएगा। तुसा हुन नहीं देखिया बाबा जी ने कहा थोड़ी देर खलोवो तो सही यार जे कुफर ਤੁਹਾਡੇ पैरों च आया तो ना बदल के रख देना। ए 7 मिनट की जंग है कि इस तो बाद पूरा आलम में कुफर है जाए जे कोई 70 मिनट की हो जावे तो जनाब और ये याद रखना जे आज फलस्तीनियों की बारी आई तो कल बारी ਤੁਹਾਡੀ भी आ जानी। हां उस तो पहले मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका कि जदों कोई जनाब ख्याल करदा ना मदीने वाल चढ़ाई दा ते हुजूर पहले लश्कर लेके उस दीवार चले जाते और मिलाद शरीफ के जुलूस में जितने भी कोई जुलूस निकल रहा और सारे जुलूस सुन्नी पहुंचन और जनाब और एक ही हाजिरी लवाने वास्ते आ रहा और चले हुए मकाम हाजिरी लवाने वाला नहीं ये मकाम हाजिरी लवाने वाला नहीं होते। हाजिरी लवाने वास्ते तो सुबह शाम फरिश्ते आ रहे हैं उन्हां दी बारी नहीं आती। शुक्र करते हैं कि मेनू अल्लाह ने अपने हबीब दा उम्मत दी पाया आला तबका ताए रब जिलाए करब फयूज अजब बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए तेरा ते मेरा कोई पुथा सोना नहीं सी। आज पहले अंबिया अल्लाह को दुआ करते रहे या अल्लाह अपने हबीब की उम्मत जो बनाई ते सानू ते जनाब पिन माने मिल गई और की चाहिए और हुजूर दा दामन रहमत मिल गया ते फिर सानू खुशी नहीं मनानी चाहिए कि हुजूर आ गए। इस वास्ते सारे सुन्नी निकल एक मैं ਤੁਹਾਡੇ को वादा लेना वो तेरे कोई दुनिया का काम नहीं हो बिल्कुल कोई काम नहीं। अजय भी हाथ चले बहुत सारे बड़े हाथ चले अजय भी बस ए साढ़े आठ का मुल्क में गया तुसा हुजूर नाल मोहब्बत करना बल्कि ਤੁਹਾਡਾ हमसारे में पूछे उनका की होया उनका तेरे नहीं पता हुजूर आ गया ना जैसे चल गया याद मनाने का रंग होना चाहिए बड़ी चासा नहीं मिलाद ए मैं तो आखिरी गल सुनाई जावा वो भी इस्लाम की बरकत नाल ही ए जदों जेल सी ना ते मिलाद शरीफ आ गया ते जनाब उत्ते शायद कोई नहीं सी वो जेल दी जेड़ी जनाब कोठरी ना उहदे नाल ताले लगे होंदे ने सुबह का टाइम ते जाग आ गई गुसल कीता जनाब खुशबू लगाई जनाब नवे कपड़े पाए आज मिलाद शरीफ पे वो बैठे ऐसा ऐ नहीं मंजर बन गया जेड़ा ताला होंदा ना वो ताले दी प्लेट होंदी उस ताले नाल मैं हाथ रख के ते ताले नाल लगे ते दिल च ख्याल आया वो छोटियां बच्चियां ने पढ़ा होना तला अल बदरु अलैना मिन सनियतिल बदाई अजब शुक्र अलैना मा दा'a अल्लाह दाई ते बस तुसा मिलाद शरीफ मनाना जिस हालत भी हो और दुनिया नु मिला के दसना क्यों है यकवी बिना अला मन गैरना हुब्बन नबी वाई जाना हजरत हसन ने दसना दुनिया वालो तानु अपनी बादशाहियां मुबारक होन तानु अपनी दौलतां मुबारक होन साडे वास्ते काफी है कि साडे दिल में साडे आका मौला दी मोहब्बत या रसूल अल्लाह असल में साउंड इस वास्ते बंद करा रहे हैं कि इन्हें दम हम है कि नहीं है। मुंडे ने नारा लाया ते दिल खुश होया किथे भी मुंडा ए मुंडे ने नारा लाया मुंडा बैंक का नारा ला दूंगा बगैर साउंड तो